آبنہ ہرمز ہے نا جی سر، یہ ایران کی طاقت کا ایک نیا یعنی مرکز جو ہے ثابت ہوا، لیکن اس کو کبھی ایران نے اپنی طاقت آزمائی نہیں کی. اچھا. تو ذرا اس کا پس منظر معلوم کرتے ہیں ڈاکٹر اکرم چوہدری صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ ہرمز کیا ہے اور آبنہ ہرمز ہے کیا؟ یوں ہے کہ 12 ہجری میں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 11.5 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آپ نے ایران کے لیے فوجیں رخصت کی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں. ایران پہ اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت ان ساسانیوں کی حکومت تھی. اچھا. یہ بنیادی طور پر یہ آتش پرست تھے. ٹھیک ہے. حضرت خالد ابن ولید 18,000 کی فوج لے کے ایران پہ حملہ آور ہونے گئے تو ہرمز سپہ سالار تھا ایرانی فوج کا. اچھا. ویسے ہرمز جو نام ہے یہ اس کی ایک تاریخی ہسٹوریکل سگنیفیکینس ہے کہ ساسانی ایران میں کم از کم 3 بادشاہ ہرمز کے نام سے، ہرمز فرسٹ، ہرمز سیکنڈ، ہرمز تھرڈ، اور یہ سپہ سالار تھا، کسی صوبے کا گورنر تھا. اس وقت کے بادشاہ نے اس کو کہا کہ تم خالد ابن ولید کا مقابلہ کرنے جاؤ. اچھا. اب خالد ابن ولید 18,000 اور ہرمز کے پاس 20,000 کی فوج ہے. جب فوجیں آمنے سامنے آئیں تو اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ ایک سپہ سالار دوسرے سپہ سالار کو مبارزت کے لیے دعوت دیتا کہ آؤ میرے مقابلے میں 1 to 1 مقابلے کے لیے آؤ. یہ ایک طریقہ تھا اس زمانے میں جنگوں کا کہ سپہ سالار دوسرے سپہ سالار کو بلاتا. ٹھیک ہے. وہ اب تو ٹویٹ کر دیتا ہے نا. ہرمز سامنے آیا اور اس نے خالد ابن ولید کو کہا کہ بڑے بہادر ہو تو میرے سامنے آؤ. حضرت خالد ابن ولید گئے، لیکن ہرمز نے ایک چالاکی کی کہ جب خالد بن ولید سامنے آئیں اپنی فوج کو کہا کہ تم سارے حملہ آور ہو جانا. خالد ابن ولید میدان کے شہسوار تھے، انہیں اندازہ تھا کہ یہ اس قسم کی بدعہدی اور رواج کے خلاف بھی یہ کام کر سکتا ہے. انہوں نے اپنے سپاہیوں کو چوکنا کر دیا تھا، الرٹ کر دیا تھا کہ اگر مجھ پہ یہ ساری فوج حملہ آور ہو جائے تو تم بھی آ جانا. حضرت خالد بن ولید نے مبارزت کے لیے جب مقابلے کے لیے ہرمز کے سامنے آئے تو ہرمز کی فوج نے بھی حملہ کیا تو مسلمانوں اور ہرمز کی فوج میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور مسلمان اس میں فتح یاب ٹھہرے. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی 12 ہجری میں، اور اس کو حرب ذات السلاسل، مارکہ ذات السلاسل بھی کہتے ہیں. اچھا. جو 20,000 فوج ہرمز لے کے آیا، ایرانی لے کے آئے، وہ ساتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے. زنجیروں سے ان کو اس لیے باندھا گیا تھا کہ ڈر کے وہ بھاگ نہ جائیں، پسپا نہ ہوں. ہاں جی، کہ جب میدان جنگ نہ چھوڑ سکے، میدانی جنگ چھوڑ کے چلے نہ جائے، وہ بندھے ہوئے تھے. اچھا، اس کا بھی ان کو نقصان ہوا. جو بندھے ہوئے تھے وہ کھل کے لڑ بھی نہیں سکتے تھے، اپنا دفاع بھی اتنا مؤثر نہیں کر سکتے تھے. تو وہ 20,000 کے ان میں سے ایک بڑی اکثریت تحت ہو گئی اور حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار قرار دیا تھا، وہ وہاں فاتح رہے. اچھا. یہ ایران کی یا ساسانیوں کی پہلی اور فیصلہ کن شکست تھی. پھر وہاں رجیم چینج ہوا. پھر وہاں ظاہر ہے پھر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. مسلمانوں کی آخری رجیم چینج تھا. وہ آخری اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ نہیں سر، مسلمانوں کی حکومت آ گئی نا. ہاں جی. اور ہرمز کا نام پھر تاریخ میں رہ گیا. البتہ جہاں یہ جنگ ہوئی تھی، جسے آپ آبنائے ہرمز کہتے ہیں، اس کے قریب ایک علاقہ ہے جو موجودہ کویت کے بالکل ساتھ بنتا ہے، قریب بنتا ہے، کاظمیہ. اچھا. تو وہ کاظمیہ کے علاقے میں یہ جنگ ہوئی اور آبنائے ہرمز اس کو، وہ جو آبی گزرگاہ ہے
اس کو آبنائے ہرمز اس کے نام سے ہی موسوم کیا گیا. یعنی یہ ایک فطری گزرگاہ ہے ہاں جی، جو صدیوں سے موجود ہے. جو صدیوں سے مین موجود میڈ تھی. نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ تجارتی گزرگاہ. صحیح ہے. ہاں جی.